الرحمن الرحیم باب فی من یستیقظ ویر البلل ولا یذکر احتلاما۔ یہ مسئلہ پچھلے باب کے اندر ضمنی طور پہ آ چکا ہے۔ ہم نے ان 5 باتوں کے اندر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اگر ایک آدمی رات میں خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر وہ صحبت کر رہا ہے اپنی بیوی سے، اور صحبت کے دوران اس کو احتلام بھی ہو گیا، لیکن جب صبح کے وقت وہ اٹھا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا اس آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، اس آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے مقابلے میں اس نے رات کو کوئی خواب نہیں دیکھا، اس نے رات میں کوئی صحبت نہیں کی، لیکن جب صبح اٹھا دیکھا تو کپڑے کے اوپر کیا ہے، منی وغیرہ کے اثرات موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اب اس کے بارے میں تو حدیث ہے باب کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے ان دونوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات کو خواب میں صحبت کرتا ہے اور صحبت کے دوران اس کا احتلام بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھ کے دیکھتا ہے اس کے کپڑے پہ کوئی اثرات نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی صحبت بھی نہیں کرتا، اس کو کوئی خواب بدخوابی بھی نہیں ہوتی، لیکن صبح اٹھنے کے بعد اس کے کپڑے پہ نشانات موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ غسل واجب ہے، اس پہ غسل واجب ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ دونوں میں مسئلہ تو واضح ہے، یعنی اصل میں یہ جو الماء من الماء ہے وہ ادھر جا کے فٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو بتایا تھا وہ نسخ کے قائل تھے، انہوں نے نسخ کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے مسئلہ بتایا تھا، اور اس باب کو، اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ بھئی اصل میں الماء من الماء نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر نشان کپڑے میں موجود ہے یہ بدخوابی کا خواب ہے، کہ آدمی کو بدخوابی ہو گئی، آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ بلی کے خواب میں چھیچڑے ہیں، کہ بلی رات کو سوئی ہوئی ہے، بلی جو ہے نا وہ خواب میں چھیچڑے دیکھ رہی ہے، جب صبح اٹھی تو کوئی چھیچڑا نہیں سمجھ میں آئی۔ اور یہ دوسری جو صورت ہے کہ اس نے رات کو کیا کیا، صبح اٹھا تو نشانات موجود ہیں، خواب نہیں یاد، صحبت نہیں کی، فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ گہری نیند سویا تھا، یہ گہری نیند سویا تھا جس کی وجہ سے اس کو بدخوابی اور خواب یاد نہیں ہے، احتلام اس کو ہوا ہے، بدخوابی اس کو ہوئی ہے، لیکن یہ گہری نیند سویا تھا، اس گہری نیند کی وجہ سے اس کو خواب یاد نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی کہ آپ نے صبح کپڑا چیک کرنا ہے، آپ نے خواب کو بدخوابی ہوئی رات میں آپ صحبت کر رہے ہیں، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ صبح اپنا کپڑا چیک کرو، اگر آپ کا کپڑے پہ نشانات موجود ہیں تو پھر آپ غسل کر لو، اور اگر آپ نے دیکھا کہ کپڑے پہ نشانات موجود نہیں ہیں تو پھر، اور خواب یاد ہو یا نہ یاد ہو کپڑے کے اوپر دیکھنا ہے۔ ایک مسئلہ تو اب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں حضرت جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا اس مسئلے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو مرد کے بارے میں ہے کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس کو بدخوابی ہو گئی یعنی احتلام ہو گیا، تو اگر عورت یہ کچھ دیکھ لے، یعنی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا خاوند، اس کا میاں اس کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور وہ صبح دیکھ لے کہ اس کے کپڑے پر بھی نشانات ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت پر بھی غسل واجب ہے، اگر صبح کپڑا گندا ہے تو سمجھ لے کہ اس کو بھی بدخوابی ہوئی ہے، یہ بھی کیا کر لے، صبح غسل کر لے۔ اور اگر اس نے خواب دیکھا میاں اس کا شوہر اس کے ساتھ یا کوئی اور بھی، خواب کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور صبح اس نے دیکھا کہ کپڑے پہ کچھ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ اب یہ اس بات کے ضمن میں 3-4 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو احتلام نہیں ہوا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کو احتلام نہیں ہوا، وہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہی سوال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کیا تھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تیری بت یدکی، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو نے عورتوں کا بھانڈا برسرے میں بیزار جو ہے نا پھوڑ دیا، تو نے جو ہمارا ایک راز تھا وہ تو نے فاش کر دیا۔ اب یہی سوال ام سلیم کرے تو ان کو وہ ڈانٹ دیں اور بددعا دیں، خود وہ سوال کرے تو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ سوال کیا تھا وہ مردوں کے سامنے کیا تھا، مردوں کے سامنے کیا تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے تمہید باندھی تھی کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتے، جب حق بیان کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر جو آدمی مرد دیکھتا ہے وہ عورت وہی دیکھ لے، تو اس پہ یہ بات کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ انہوں نے مردوں کی مجلس میں یہ بات کی تھی۔ بس سمجھ میں یہاں پر ام سلمہ بیوی حضور علیہ السلام شوہر سے سوال کر رہی ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیوی حضور علیہ السلام شوہر سے سوال کر رہی ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں ام سلیم حضور علیہ السلام سے سوال کر رہی ہے اور مردوں کی موجودگی میں کر رہی ہے، اسی لیے حضرت ام سلمہ نے ان کو وہاں ڈانٹا تھا کہ تم نے عورتوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے مزاج میں رطوبت ہوتی ہے، مرد کا مزاج خشک ہوتا ہے، عورت کے مزاج میں رطوبت ہوتی ہے، مرد کا مزاج خشک ہوتا ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد کا عضو تناسل باہر ہے، مرد کا عضو تناسل جو شرمگاہ ہے وہ باہر ہے، عورت کا کی جو شرمگاہ ہے وہ اندر ہے، اس لیے عورتوں کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے، احتلام عورتوں میں کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو ان کا مزاج میں رطوبت ہے، دوسرا ان کا مقعد شرمگاہ اندر ہے، عورتوں میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ مردوں کے اندر مردوں کا مزاج خشک ہے، اس کی شرمگاہ جو ہے مقعد باہر ہے، کپڑے کے ساتھ لگنے کے ساتھ احتلام ہو جاتا ہے، تو مردوں میں یہ صورت زیادہ ہے، عورتوں کے اندر یہ صورت کم ہے، حتیٰ کہ اکثر عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو احتلام ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اکثر عورتیں چونکہ مردوں کو ہی نہیں پتا، اصل تو یہ کام جو ہے مردوں کا ہے کہ مرد جا کے علماء سے مسئلہ پوچھے اور پھر وہ جا کے اپنے گھروں میں اپنی بیوی کو بتائیں اور اپنی بیوی کے ذریعے سے گھر کی دوسری خواتین تک یہ مسئلہ پہنچائیں۔ اصل یہ ہوتا ہے لیکوریا ایک بیماری ہے جس کو ہماری پشتوں کے اندر سپیناشا کہتے ہیں، پشتوں میں سپیناشا لیکوریا، یہ ایک عورت سے اس کی جو اگلی شرمگاہ ہے اس میں سے جو پیشاب کی جگہ ہے اس میں سے یہ سفید سا پانی عورت سے جاتا ہے، دانے دار پانی ہوتا ہے، سفید سا پانی ہوتا ہے، جیسے یہ دودھ کی ملائی ہوتی ہے ایسے عمومی طور پہ، اور عمومی طور پہ صرف پانی ہوتا ہے، مطلب وہ ملائی کی طرح جمع ہوا نہیں ہوتا۔ اب عورتوں کو چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اب عورت کو ہو جاتا ہے احتلام، رات کو اس کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ صبح اٹھ کے دیکھتی ہے کہ یہ تو وہ لیکوریا کا پانی ہے، جو عمومی طور پہ اکثر عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکوریا کی جو بیماری ہے، یہ پانی جس کو ہم پشتوں میں سپیناشا کہتے ہیں، یہ عمومی طور پہ عورتوں سے یہ پانی جا رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ لیکوریا کا پانی ہے، حالانکہ وہ احتلام ہو گیا ہوتا ہے رات کو۔ اس لیے اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں اور پیچیدہ اندر جا کر رہا ہوں کہ بھئی لوگ اس مسئلے کو خود بھی سمجھیں اور اپنی خواتین سے مراد اپنی بیوی کو سمجھائیں، اور بیوی کے ذریعے پھر اپنے گھر کی بھابیاں، بہنیں، مائیں سب تک یہ مسئلہ پہنچائیں کہ بھئی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو احتلام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب یہ مسئلہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم ان النساء شقائق الرجال، کہ شقائق سکے بھائی کو بھی کہتے ہیں، اور شقائق کا معنی مثل اور مانند بھی ہوتا ہے، یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عورتیں اس مسئلے میں عورتوں کے مردوں کے مثل ہیں، عورتیں اس مسئلے میں مردوں کی مانند ہیں، یعنی جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں یہ بھی یاد رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نوع ایک ہے، صنف میں تبدیلی ہے، تو نوع کے مسائل میں مرد اور عورت یکساں ہیں، یعنی احتلام کا مسئلہ دونوں نوع کے ساتھ ہے تو عورتوں کو بھی ہوتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن صنف میں تبدیلی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو مردوں کی نماز ہے عورتوں اور مردوں کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور غیر مقلدین بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں،
نہیں سمجھ میں آئی ان کے اندر. لیکن پھر فرق یہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ تو باندھ لیتے ہیں. ہم ان سے درخواست یہ کریں گے کہ جب آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے تو پھر آپ کی عورتیں بھی پاؤں چوڑے کر کے کھڑی رہیں. جیسے آپ پاؤں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی پاؤں چوڑی کر کے کھڑے رہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی. اور آپ سر پہ جو ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ پگڑی کو خمار کہا گیا. پگڑی کو خمار کہا گیا کیوں؟ کہ خمار یعنی دوپٹے سے بھی سر چھپ جاتا ہے تو پگڑی اور ٹوپی سے بھی سر چھپ جاتا ہے. یہ لوگ ٹوپی نہیں پہنتے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اپنی عورتوں سے کہے کہ تم بھی دوپٹہ پھینک دو، بغیر دوپٹے کے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھے. کیوں؟ کہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ غلط مسئلہ ہے، یہ ان لوگوں کی کم فہمی ہے. نو کے مسائل میں مرد اور عورت ایک ہے. جو نو کے مسائل ہیں، جو صنف اور قسم کی مثالیں ہیں، ان میں فرق ہے. نماز عورت کی اور ہے، مرد کی اور ہے. عورت کی بالکل نماز میں، یعنی ایک تو سورۃ فاتحہ صورتیں جو پڑھنے والا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کس جگہ نماز پڑھنی کس جگہ نہیں پڑھنی. مرد اور عورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک یہ بات یاد رکھیں. چوتھی یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جو ما فی من یستیقظ ویرى البلل ولا یذکر احتلاما، ایک آدمی صبح اٹھا، اس کے کپڑے پہ اثرات موجود ہیں، اس کو خواب یاد نہیں. اس کی ٹوٹل 14 صورتیں ہیں. اس کی ٹوٹل 14 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر ایک آدمی کو منی کا یقین ہے، ایک آدمی کو منی کا یقین ہے کہ یہ منی ہے، یا مزی کا یقین ہے کہ یہ مزی ہے، یا ودی کا یقین ہے کہ یہ ودی ہے. مزی اس پانی کو کہتے ہیں جب شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے ملاعبت کرتا ہے، چھیڑخانی کرتا ہے، بوسو کنار کرتا ہے، تو پھر مرد کے عضو تناسل سے ایک گاڑھا قسم کا پانی جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. اور اس مزی کا فائدہ دیکھو کیا، حکمت کیا ہے، اللہ جل شانہ کی شان دیکھو کہ یہ پانی جو عضو تناسل سے مزی جاتا ہے، یہ اس آدمی کی عضو تناسل کے اندر کی جو نالی ہے اس کو چکنا کر دیتی ہے. جب یہ چکنی ہو جاتی ہے تو منی مما دافق سے اچھل کے نکلتی ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹ ماں کی رحم میں پہنچتی ہے، اور اللہ جل شانہ اس سے بچے کو پیدا کرتا ہے. کیسی اللہ کی شان ہے کہ مزی ملاعبت جب آدمی چھیڑخانی کرتا ہے صحبت سے پہلے تو وہ مزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ عضو تناسل کی نالی کو چکنا کر دیتی ہے. تو منی پھر مما دافق، وہ چونکہ راستہ صاف ہوتا ہے وہ سیدھا اچھل کے نکلتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ماں کی رحم میں پہنچتی ہے. اللہ جل شان، یعنی اللہ کی یہ حکمتیں ہیں. اور ودی جو ہے، ودی وہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہے، اس کو کوئی خیال آ گیا اور اس کے خیال کی وجہ سے اس کا جو عضو تناسل ہے وہ اس میں انتشار پیدا ہو گیا. اب کچھ الفاظ ہمیں کہہ بھی نہیں سکتے، کیا کریں، کہ اس میں انتشار پیدا ہو گیا. تو اس انتشار کے بعد، اس خیال کو ختم ہونے کے بعد جب عضو تناسل ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر پانی جاتا ہے، لیسدار پانی آدمی سے جاتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو منی کا یقین ہے نمبر 2، مزی کا یقین ہے نمبر 3، ودی کا یقین ہے. کتنی ہو گئی؟ 3 باتیں. اور اچھا جی، منی میں شک ہے، منی اور مزی میں شک ہے، مزی اور ودی میں شک ہے، تینوں میں شک ہے. کتنی ہو گئی؟ 7 یہ ہو گئی. خواب یاد ہے یا نہیں ہے، کتنی صورتیں بن گئی؟ 14. 7 یہ ہو گئی، اور دونوں کے درمیان خواب یاد ہے یا نہیں ہے. خواب یاد ہے تو 7، خواب یاد نہیں ہے تو 7. کتنی ہوگی؟ 14. 14 میں 4 صورتوں میں تو اتفاق ہے کہ غسل واجب نہیں. کون سی؟ کہ مزی کا یقین ہے کہ بھی مزی ہے، ودی کا یقین ہے کہ ودی ہے، مزی اور ودی میں شک ہے، مزی اور ودی میں شک ہے، تو ان صورتوں میں غسل واجب نہیں. اچھا، منی اور مزی میں شک ہے، منی اور مزی میں شک ہے، منی اور ودی میں شک ہے، مزی اور ودی میں شک ہے، یا تینوں میں شک ہے. ان صورتوں میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل واجب نہیں، اور طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل واجب ہے. 7 یہ ہو گئی. 7 صورتوں میں اتفاق ہے کہ غسل واجب ہے. 7 صورتوں میں اتفاق ہے کہ غسل واجب ہے. یہ ٹوٹل اس کی صورتیں ہوگی. اگلا یہ بھی سن لیں کہ اب یہ جو مزی ہے، اس مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے. مزی نکل آئی، ودی نکل آئی، اس میں غسل واجب نہیں ہے، اس میں صرف وضو ہے.
ہاں وضو کرنے کے بعد جسم اور کپڑے پہ مزی ودی لگ گئی، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا جسم کے اوپر مزی اور ودی لگ گئی تو اس کا تمام ائمہ کے درمیان مذہب یہ ہے کہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں کپڑے پر مزی لگ گئی، ودی مزی کپڑے پہ لگ گئی تو کپڑے کے دھونے میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھینٹا دیا جائے گا، یعنی پانی ہاتھ میں لے کے ایک چھینٹا دیا جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہلکا دھویا، یعنی اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے تاکہ مزی ودی نکل جائے اور پھر نچوڑ لیا جائے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دھونا، لیکن بالکل مبالغہ نہیں، بھئی ایسا ہے کہ مزی ودی نکل جائے اور پھر اس کو نچوڑ لیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جسم سے تو سب کا اتفاق ہے کہ جسم پر مزی لگ گئی، ودی لگ گئی، مزی اور ودی جسم پہ لگ گئی تو تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ جسم سے اس کو دھونا ضروری ہے۔ کپڑے پر لگ گیا تو اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف چھینٹا دیا جائے گا، یعنی ہاتھ میں پانی لے کے اس پر گرا دیا جائے گا، اور باقی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے دھویا جائے گا کہ مزی اور ودی نکل جائے اور اس کو نچوڑ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟